وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارہ زمان. واشنگٹن میں قانون سازوں کی توجہ کا مرکز ہے شمالی کوریا. تفصیلات کچھ ہی دیر میں. اس کے علاوہ آج کے ویو 360 میں ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت, حقائق کب سامنے آئیں گے؟ پاکستان کو پانی کی تباہ کن کمی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پورے سال میں 145 ملین ایکڑ فٹ پانی اویلیبل ہے. اور امریکہ کے مسلمان بچوں کی کہانی سناتی آمنا's وائس. The neighbor with the creepy cat still calls me Amelia after living next door for 5 years. اور شروع کرتے ہیں شمالی کوریا سے, جس نے آج اپنی فوج کے یوم تاسیس کے موقع پر توپ خانے کی ایک بڑی مشق کی. دوسری طرف امریکی آبدوز USS مشیگن جنوبی کوریا میں لنگر انداز ہوئی ہے. اسی دوران شمالی کوریا سے متعلق جنوبی کوریا, جاپان اور امریکہ کے نمائندوں نے بھی ٹوکیو میں ملاقات کی ہے. اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے امان اظہر سے, جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. تو امان, یہ بتائیے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ کی شمالی کوریا کے مسئلے پر بڑھتی ہوئی تشویش کی وجہ کیا ہے؟ جی ثاقب, امریکہ کی شمالی کوریا کی جو تنصیبات ہیں, خاص طور پہ نیوکلیئر پروگرام یا میزائل پروگرام, اس پر پہلے ہی تفتیش تو پہلے ہی تھی, تشویش معاف کیجیے گا, لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسی خفیہ معلومات بھی سامنے آئیں کہ اب ان کی ایسی اہلیت بھی ہے کہ وہ 6 سے 7 ہفتوں میں جوہری ہتھیار پروڈیوس کر سکتے ہیں, جس کے باعث ان اطلاعات کی ویسے تو مصدقہ تحقیق نہیں کی جا سکتی, لیکن اس کے باعث وائٹ ہاؤس صدر ٹرمپ کے اوپر ایک دباؤ میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بارے میں کوئی بروقت اور کارآمد کوئی اقدامات اٹھائیں. جی, اور آپ نے بات کی کہ امریکہ میں امریکی صدر پہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے, تو امریکہ کے اندر اس ایشو پر کس قسم کا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی, امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اس معاملے میں کچھ غیر معمولی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں, جیسا کہ وائٹ ہاؤس نے تمام 100 سینیٹرز کے لیے بدھ کے روز ایک ایسی بریفنگ کا انتظام کیا ہے جس میں ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی. اس کو ایک غیر معمولی اقدام سمجھا جا رہا ہے, جس میں جو امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دونوں کی شرکت متوقع ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے اس بارے میں کوئی بظاہر تو کوئی بات ڈائریکٹلی نہیں کی ہے, لیکن ذرائع ابلاغ کے مطابق ایوان نمائندگان کی جانب سے بھی ایسی بریفنگ کا مطالبہ سامنے آیا ہے. جی, اور امان, اس طرح کی بریفنگ یوزلی کیپٹل بلڈنگ میں ہوتی ہیں یا سینٹ بلڈنگز میں ہوتی ہیں. وائٹ ہاؤس میں یہ جو بریفنگ ہو رہی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ کہ وائٹ ہاؤس میں کیوں ہوئی ہے؟ جی بالکل, اسے اسی لیے غیر معمولی اقدام کہا جا رہا ہے کیونکہ عام طور پہ وائٹ ہاؤس کا امریکی ایوان نمائندگان یا سینٹ میں جا کر کسی بھی سیکیورٹی کے معاملے پر بریفنگ کرنا تو کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں, لیکن جو ذرائع ابلاغ کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے اس میں اس میٹنگ کے جو کانٹینٹس ہیں اور اس میں جو خفیہ معلومات جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے شمالی کوریا کی اہلیت کے حوالے سے سامنے آئی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کانٹینٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ بریفنگ اس دفعہ تمام سینیٹروں کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر دی جائے. جی, بہت شکریہ امان, ہمیں کیپٹل ہل سے اس بارے میں اپڈیٹس دینے کا. تھینک یو. اور شمالی کوریا کے لیے امریکہ کی پالیسی کے علاوہ امریکی انتخابات میں روس کی ممکنہ دخل اندازی کی تحقیقات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے پہلے 100 دنوں کی کارکردگی پر بڑی حد تک چھائی نظر آتی ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کانگریس کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالوں میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ اس مبینہ دخل اندازی میں ماسکو کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے امریکی قانون سازوں کے لیے 10 جنوری ان تحقیقات کا پہلا دن تھا. اس روز ٹاپ امریکی انٹیلیجنس آفیشلز نے امریکی عوامی نمائندوں کو روسی مداخلت کے بارے میں اپنی معلومات سے آگاہ کیا. ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صدر پوٹن نے 2016 کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلانے کا حکم دیا. اس کا مقصد امریکی جمہوری نظام میں عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا اور ہلری کلنٹن کو بدنام کر کے ان کی کامیابی کے امکان کو نقصان پہنچانا تھا. لیکن اہم سوالات کے جوابات جاننا ابھی باقی ہے, جیسا یہ کہ آخر روس انتخابات کو کس طرح سے متاثر کرنا چاہتا تھا. کیا ماسکو اور ٹرمپ کے ساتھیوں کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ تھی, اور کیا واقعی کوئی جرم سرزد ہوا؟ یہ سوالات تحقیقات کے لیے قائم کی گئی کانگریشنل کمیٹی اور امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کی تحقیقات کا مرکز ہیں. ماسکو نے ان الزامات سے انکار کیا ہے اور ٹرمپ نے روسی مداخلت کو جھوٹ کہا ہے.
It's all fake news. لیکن ماضی کی سیاسی تحقیقات سے منسلک رہ چکنے والوں کے خیال میں معاملہ خاصا سنجیدہ ہے. It highlights the vulnerabilities of our democracy. ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ہیکنگ، معلومات کی چوری کی کوششوں کی ٹیکنیکس کے لیے ہمارے اور دنیا بھر کے سیاسی نظاموں کی کمزوریوں کو سامنے لاتا ہے. Disinformation. امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی ان کئی پینلز میں سے ایک ہے جنہوں نے روسی مداخلت کا جائزہ لیا ہے. اس کے چیئرمین نے امریکی ایوان زیریں یا ہاؤس میں اپنے ہم منصب کے ان تحقیقات سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کے بعد اس معاملے کی غیر جانبدار تحقیقات کا وعدہ کیا ہے. اس وقت کمیٹی کے سٹافرز ہزاروں دستاویزات کا جائزہ لے رہے ہیں اور کم از کم 20 گواہوں کے انٹرویوز کیے جانے کا منصوبہ ہے. پچھلے ماہ FBI کے چیف نے ایسی تحقیقات پر عموماً لگ سکنے والے وقت کا یہ جواب دیا. اس میں عموماً کوئی وقت نہیں ہوتا. یہ اندازہ لگانا مشکل بلکہ ناممکن ہے. تاہم ماضی کے ایک بڑے سیاسی اسکینڈل کی تحقیقات سے منسلک رہ چکنے والے بین ونیسٹے کہتے ہیں کہ تحقیقات اگلے سال تک جاری رہ سکتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انحصار گواہوں کی جانب سے تعاون پر بھی ہے. اس کے مقابلے میں 1970 کے اوائل میں ہونے والی واٹر گیٹ انکوائری میں 2 سال لگے تھے، جبکہ ایران تحقیقات 4 سال تک جاری رہی تھیں. اور امریکہ سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں اس وقت آپ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے بارے میں اپڈیٹس پڑھ سکتے ہیں. اور چین کی ایک آبشار کا پانی پیلے سے سفید ہو گیا. یہ اور پچھلے کچھ اور گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں پیش آنے والے بعض دلچسپ اور اہم واقعات کی ایک جھلک آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنی صدارت کے بعد پہلی بار ایک عوامی تقریب میں شرکت کی. یونیورسٹی آف شکاگو میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر عام لوگ مل جل کر کام کریں تو غیر معمولی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. عراقی فوج نے موصل کے مغربی علاقے کا بڑا حصہ داعش سے خالی کرا لیا ہے. عراقی فوج جنوری میں مشرقی موصل سے داعش کا مکمل خاتمہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے. چند روز قبل ایک افغان ملٹری بیس پر حملے کے بعد امریکی فوجی حکام روس کی جانب سے طالبان کو مبینہ مدد کی رپورٹس کی تردید نہیں کر رہے ہیں. افغانستان میں بین الاقوامی بری افواج کے سربراہ جنرل جان نکلسن کے مطابق انہیں اس مدد کے بارے میں اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں. چین میں پیلے دریا کے نام سے جانے والے دریا میں گرتی ہوکو آبشار کا پانی پیلے سے شفاف رنگ کا ہو گیا، جسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی. یلو ریور چین کا دوسرا بڑا دریا ہے. اور اب چلتے ہیں پاکستان، جس کے لیے یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم نے ملک میں نظام انصاف کو مضبوط بنانے کے لیے 3 سالہ منصوبے کا آغاز کیا ہے. اس کے تحت تفتیش اور جائے وقوع سے ثبوت جمع کرنے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دی جائے گی. اگرچہ یورپی یونین پاکستان میں ملٹری کورٹس کے قیام پر انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے تنقید کرتی رہی ہے، تاہم پاکستان کے لیے یورپی یونین کے سفیر کا کہنا ہے کہ ایک خاص مقصد کے حصول تک ملٹری کورٹس کی ضرورت رہے گی. پاکستان میں دہشت گردی کے کیسز سے نمٹنے کے لیے مضبوط عدالتی نظام نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے نظام میں 2 سال کی توسیع کی یہ ایک وجہ ہے. حکومت اس وقت اپنے عدالتی نظام کو اتنا مضبوط نہیں سمجھتی کہ یہ ملٹری کورٹس کی جگہ لے سکیں. اس لیے ہم حکومت پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی کے ایک پروجیکٹ میں بھی پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ 2 سال بعد سویلین عدالتیں ملٹری عدالتوں کی جگہ لے لیں گی. اور 70 لاکھ یورو مالیت کے اس منصوبے میں صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مقدمات پر خاص توجہ دی جائے گی. دہشت گردی یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت بہت سے ماہرین ایک اور ایشو کو دہشت گردی سے بھی بڑا قرار دے رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں پانی کی کمی کا مسئلہ. کسی زمانے میں پاکستان پانی کے وسائل سے مالا مال تھا، لیکن آبادی میں اضافے اور آبی وسائل کے تحفظ پر توجہ نہ دینے کے سبب آج پاکستان پانی کی شدید قلت کے دہانے پر کھڑا ہے. حالات اس مقام تک کیسے پہنچے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. پرانے وقتوں میں روزمرہ کے استعمال کے لیے بہت مجبوری کے حالات میں ہی زمین کھود کر پانی نکالا جاتا تھا، لیکن اب یہ ایک معمول کی بات ہے، خاص کر پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں. پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. ماہرین کے مطابق یہ صورتحال تباہ کن ہے. وہ ملک جو 1947 میں پانی کے وسائل سے مالا مال تھا، اب پانی کا حصول اس کا ایک اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کی ایک سنگین وجہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جو اب 19 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ غذا کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں.
पाकिस्तान में मौजूद पानी के ज़खायर का 90% से ज्यादा हिस्सा ज़राअत में इस्तेमाल होता है। माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली फसलें जैसे कि गंदम, चावल और गन्ने के लिए पानी बहुत वाफर मिकदार में इस्तेमाल होता है, जो मुल्क की मईशत के लिए नुकसान का बाइस है। There is absolutely no justification in Pakistan for sugarcane. पाकिस्तान में गन्ना उगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गन्ने की फसल उगाने में हद से ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है और बदले में शक्कर की जो मिकदार हमें गन्ने के 1 लीटर रस से मिलती है, इसका तनासुब दुनिया में सबसे कम है। पाकिस्तान में आपाशी का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं। ज़राअत के लिए जो पानी फराहम किया जाता है, इसका 40% हिस्सा फसलों तक पहुँचने से पहले ही ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा कई दिहाइयों से मुल्क में पानी की कमी पूरा करने के लिए कोई इकदाम भी नहीं उठाए गए। पूरे साल में 145 मिलियन एकड़ फीट पानी अवेलेबल है हमारे रिवर्स में, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों रिवर्स मिला के। इसका 70 to 80% पानी आपके सिर्फ मानसून के 70 दिनों में आता है, जुलाई, अगस्त और 10 दिन सितंबर के। अब अगर आप उस पानी को कैरी ओवर नहीं करेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 295 डेज है उनके लिए आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। पाकिस्तान में पानी महफूज करने की मौजूदा गुंजाइश पानी के ज़खायर की तह में मट्टी भरने के बायस कम हो रही है। चुनाचे किसान और दूसरे लोग अपनी पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए जमीन खोद कर पानी निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन में पानी की सतह नीचे जा रही है, जो आगे चलकर शदीद मसाइल पैदा कर सकती है। ज्यादातर माहिरीन, जिनमें हुकूमती इदारों में काम करने वाले भी शामिल हैं, का मानना है कि ये मसला यकीनन आगे चलकर तबाही का बायस बनेगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी के मसले को हल करना हुकूमत की तरजीह नहीं है। और पानी की कमी के मसले से निपटने के लिए पाकिस्तान को कितनी जल्दी कौन से अहम इक़दाम करने होंगे, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर के माइकल गूगलमैन, जो जनूबी एशियाई उमूर के माहिर हैं। माइकल, वेलकम टू व्यू 360. My first question would be, where should Pakistan start fixing this problem? Well, the first step is to build awareness. It's impossible for people to change their water usage methods. It's impossible for them to conserve more if they don't know that there's a problem to start with. That's the first step. Secondly, the government needs to take ownership of this problem. The government is aware of the water problem. It acknowledges it. It talks about it. But it doesn't really do anything on major levels. So it needs to assert it as a major priority. And finally, the government needs to undertake policies that incentivize Pakistanis to use water more judiciously. So that could involve subsidizing more water-saving irrigation techniques, like drip irrigation. It could involve subsidizing less water-intensive crops. There's a lot of production of sugar, which uses a lot of water. Right, and that's exactly what they had mentioned in the report too, that sugar cane is not probably the best crop for Pakistan. So Michael का कहना यह है कि सबसे पहले तो आगाही फैलाई जाए ताकि लोगों को अंदाजा हो कि ये मसला कितना बड़ा है। उसके अलावा ये कि हुकूमत को ये एहसास अब हो जाना चाहिए कि इस मसले के हल की ज़रूरत है, और साथ ही अगर हुकूमत मराद दे वाटर की, यानी पानी की बचत के हवाले से लोगों को, तो शायद इस मसले का हल कह लीजिए कि urgent बुनियादों पे मुमकिन हो सकेगा। Michael, what about climate change? We heard in the report also that climate change is also increasing depleting our water resources. How do you see climate change affecting this water shortage in Pakistan? Well, I would argue that Pakistan is one of the most climate vulnerable countries in the world. Pakistan depends on waters from the Indus River's tributaries. They all flow from the glaciers of the western Himalayas, and these are glaciers that have melted at incredibly large rates. And there's some disagreement in the literature as to how much, but it's significant, and it's important to highlight that Pakistan is so dependent on the Indus River and its tributaries. If climate change contributes to glacier melt that makes that water less plentiful, Pakistan's water shortages are going to become even more serious. So, माइकल का ये कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली है, वो इस मसले को मजीद कह लीजिए कि पाकिस्तान के लिए संगीन बना सकते हैं। उनका कहना है कि चूंकि पाकिस्तान में दरियाए सिंध पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है और उसके अलावा ग्लेशियर्स से पानी आता है, तो ग्लेशियर अगर पिघलते गए तो जाहिर है कि पानी की सप्लाई जो है, जो कुदरती तौर पर आती है, वो मजीद कम होती जाएगी। और पाकिस्तान, इनका कहना है और बहुत से और माहिरीन का भी ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान उन ममालिक में है जो इसका सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि नुकसान उठा सकेंगे। Michael, what I want to know is, are there any success stories that Pakistan can learn from?
Well, I mean, certainly there are always success stories, including in Pakistan. There have been efforts to develop small-scale dams which avoid the problems of large dams, which are expensive and can cause environmental problems. This allows Pakistan to be more judicious in terms of how it draws on water bodies. So small dams are significant. There also have been efforts, including in very rural areas, to use the media, including radio, to highlight water shortages. And I've been very impressed. There have been some programs that target women and girls in terms of how they should try to prioritize water usage in the family and I the want to quickly ask you this one last question. Could this be a foreign policy and global security issue for Pakistan, briefly? Oh, absolutely. I mean, the water shortage in Pakistan make it more likely it's going to come into conflict with India, because it accuses India of stealing water and preventing it from flowing downstream. It could be a stability issue. Great. So just to let our viewers know, Michael کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایک تو چھوٹے ڈیم بنا کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس مسئلے کی شدت میں کچھ کمی لا سکتا ہے. دوسرا مائیکل کا یہ کہنا تھا کہ دیہی علاقوں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں آگہی پھیلائی گئی ہے، خاص طور پہ بچیوں اور خواتین میں اس حوالے سے جو آگہی پھیلائی گئی ہے اس سے کچھ اچھے نتائج سامنے آئے ہیں. اور جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو مائیکل کی رائے میں یہ پاکستان کے لیے پانی کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں یہ بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ مزید کہہ لیجیے کہ تناؤ کا سبب بنتا رہا ہے. سو تھینک یو ویری مچ مائیکل کوگلمین فار یور insight. We really appreciate this, and for now we are going to take a look at a really awesome promo and then we'll go back to Sakib. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ویو 360 ہر روز شام 7:30 بجے آج نیوز پر. اور دنیا بھر میں آج ورلڈ ملیریا ڈے بھی منایا جا رہا ہے. اگرچہ دنیا کے بیشتر حصوں میں اس بیماری پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم اب بھی یہ جان لیوا ترین امراض میں شمار ہوتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سال 2015 میں 4.25 لاکھ سے زائد افراد اس مرض کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ اس دوران دنیا بھر میں ملیریا کے 20 کروڑ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 90% افریقہ میں تھے. اس کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا اور بحیرہ روم کے مشرق میں آباد علاقوں میں یہ مرض سب سے زیادہ نظر آیا. ان میں پاکستان بھی شامل ہے، جہاں ملیریا کے 15 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. WHO کے مطابق ملیریا کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اینٹی ملیریا اور مچھر مار ادویات کے خلاف جراثیم اور مچھروں کی بڑھتی ہوئی مدافعت. اس کے لیے آئندہ 2 سال کے دوران افریقی ممالک کینیا، گھانا اور ملاوی میں نئی ویکسینز کا تجربہ بھی شروع کیا جا رہا ہے. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ایجوکیشن سیگمنٹ کا، جو لے کر آتی ہیں ہماری ساتھی نیلوفر مغل، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے اسٹوڈیو میں. نیلوفر، کیا لے کر آئی ہیں آج آپ؟ جی، آج میں ایجوکیشن سیگمنٹ میں لے کر آئی ہوں ایک کتاب جو بچوں اور خاص طور پر طالب علموں کو سکھاتی ہے جو آج کل بہت سے بڑوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے مل جل کر رہنا. امریکہ میں پچھلے تقریباً 1.5 سال کے دوران نسل پرستی کی بنیاد پر ہونے والے حملوں میں یہاں کی اقلیتی کمیونٹیز کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے. ایسے میں ایک پاکستانی امریکن مصنفہ ہینا خان کا ناول شائع ہوا ہے، جو کہانی ہے امریکہ میں پروان چڑھنے والی ایک مسلمان بچی کی. آئیے دیکھتے ہیں. Don't forget to do your homework, Sister Naima shouts as class ends and everyone rushes out. امریکی ریاست میری لینڈ کی ایک لائبریری میں پاکستانی امریکی مصنفہ ہینا خان اپنے ناول آمیناز وائس سے کچھ حصے پڑھ کر سنا رہی ہیں. The neighbor with the creepy cat still calls me Amelia after living next door for 5 years. آمیناز وائس 6ٹھی جماعت کی ایک طالبہ کی کہانی ہے جو ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں رہتی ہے. یہ ناول 10 سال سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہے.
ناول کا کردار آمنہ ایک پاکستانی امریکی ہے. اسے ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جو ہنا کو بھی اس عمر میں پیش آئے، بلکہ شاید ہر تارک وطن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بچوں کو پیش آتے ہیں، جیسے خود سے مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر رکھنے والے طلبہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا اور اسکول میں اپنی جگہ بنانا. Anybody from any background or culture could understand. اس کتاب کو کوئی بھی تارک وطن اپنے کلچر یا بیک گراؤنڈ سے جوڑ سکتا ہے اور اسے سمجھ سکتا ہے یا خود کو اس میں دیکھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آمنہ ایک امریکی مسلمان ہے. اس کی کہانی آپ کو اس کی کمیونٹی میں لے کر جاتی ہے. اس کے دوست مختلف پس منظر رکھنے والے ہیں. اس کتاب میں پاکستانی ثقافت اور روایات کی باتیں بھی ہیں. قارئین کو اس ناول میں صرف اپنا آپ ہی نہیں بلکہ آج کے امریکہ کا سیاسی اور سماجی ماحول بھی نظر آتا ہے. ہنا کا کہنا ہے کہ آج کے ماحول میں طالب علموں کو ایک مخلوط معاشرے میں ایک ساتھ رہنے کی بنیادی تعلیم دینا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. I think it's a very challenging time overall. ایک امریکی مسلمان کی حیثیت سے یہ چیلنج سے بھرپور وقت ہے. جب بہت سے منفی بیانات اور تکلیف دہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے. جب آپ اس کتاب کے ذریعے بچوں کو آمنہ جیسے کردار سے متعارف کرائیں گے تو وہ اسے جانیں گے اور ایک دوست کی نظر سے دیکھیں گے. امید ہے کہ اس سے مسلمانوں کے بارے میں منفی نظریات دور کرنے میں مدد ملے گی. ہنا خان کا اپنا بچپن بھی آمنہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا. ان کے والدین 50 کی دہائی میں امریکی ریاست میری لینڈ میں آباد ہوئے. As a child, I never saw myself. مجھے اس طرح کی کہانیاں لکھنے کا خیال اس لیے بھی آیا کیونکہ میں نے بچوں کے لیے ایسی کوئی کتاب نہیں دیکھی تھی جس میں میں خود کو دیکھ سکتی یا خود سے جوڑ سکتی، جس میں کوئی پاکستانی یا مسلمان کردار ہوتا. اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں بچوں کے لیے ایسی کتابیں لکھوں جس میں وہ خود کو دیکھ سکیں یا اسے خود سے جوڑ سکیں. مصنفہ ہنا خان کا کہنا ہے کہ لائبریرینز اور ایجوکیٹرز ان کی اس کتاب کو مسلمانوں کے بارے میں جاننے اور ان کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنی اس کتاب کو اسکولوں میں بھی لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ کلاس روم میں اس پر تبادلہ خیال ہو سکے. اور آمنہ کی زبان سے ہنا خان جو کہنا چاہ رہی ہیں اسے بچے تو ضرور سمجھ رہے ہیں. میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ میری ہی کہانی ہے. میرے لیے انتظار کرنا مشکل ہے کہ یہ جانوں کہ آگے کیا ہوا. ہنا نے اس سے پہلے بھی بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں کی ایک نئی سیریز زید سلیم پر بھی کام کر رہی ہیں. وہ امید کرتی ہیں کہ اس سے تارکین وطن اور خاص طور سے مسلمانوں کے متعلق لوگوں کی رائے میں مثبت تبدیلی آئے گی. اور ہنا خان کی کتابیں نائٹ آف دی مون اور اس رمضان کیورس جارج اور مسلم بک آف کلرز انٹرنیٹ کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے بک سٹورز پر بھی دستیاب ہے. بہت شکریہ نیلوفر. یہ تھا اس ہفتے کا ایجوکیشن سیگمنٹ. ویسے ثاقب اب میں ایک بہت ہی ڈفرنٹ کچھ سائی فائی قسم کے ٹاپک کی طرف جانے لگی ہوں. ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہمارے گھر والے تو ہماری شکل دیکھ کے لگا لیتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کیا آپ چاہیں گے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی آپ کا دماغ پڑھ لے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ آلریڈی میرا دماغ پڑ چکی تھی کیونکہ آپ نے میری ٹائی کے کلر کا سوٹ پہنا ہے. لیکن اس سے زیادہ I don't think ہم اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں. کیلیفورنیا کی ایک کمپنی کاسپ نینو ٹیکنالوجیز ہمارے دماغوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے پر کام کر رہی ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ چوہوں میں تو اس کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے تو اب باری ہے انسانوں کی. لیکن وہی بات ہے کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری سوچیں بھی اگر کوئی پڑھنے لگ گیا تو کہیں ہمارا دماغ تو نہیں کنٹرول کرنے لگ جائے گا. وہ سائی فائی قسم کی مائنڈ کنٹرول موویز ریالٹی بن جائیں گی. بالکل. اور جیسے ٹیلی پیتھی اور ٹیلی کائنیٹک چیزیں یہ 1980s اور 70s میں امریکہ میں بہت زیادہ ان پر موویز بھی آتی رہی ہیں اور اب لگتا ہے کہ یہ حقیقت کی طرف آ رہی ہے, حقیقت بننے لگی ہے. کچھ سکیری بھی ہے. I know it is definitely scary. اور اسٹاک ہوم میں سویڈن میں نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ لوگ چپ انسرٹ کرا رہے ہیں اپنی کلائی میں جو کہ ان کو کہہ لے کہ پرائیویٹ ایکسس دیتی ہے ان کی بلڈنگ میں, ان کی ڈفرنٹ جو اپلائنسز ہیں ان میں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اتنا زیادہ کنیکٹڈ رہنا چاہوں گی. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ہونا چاہیے. لیکن یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا انتظار. بالکل. اور یہ فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. وہاں آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کل اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.